میرا نام الطاف الرحمن رومی ہے اور میں لوکل گورنمنٹ رورل ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ میں ایز ایڈمنسٹریٹو آفیسر کام کر رہا ہوں اور میں چترال انفارمیشن اینڈ ہیلپنگ گروپ کا ایک حصہ ہوں اور ہم کووڈ-19 کے دوران سے یہ کام آگے پروسیس کر کے ہم آ رہے ہیں۔ اس پروگرام سے پہلے جو ایونٹ آج ہم پر ہوا، اس سے پہلے متعدد مرتبہ ہماری میٹنگز ہو چکے ہیں، تو ان کی روشنی میں جو فیصلے ہوئے وہ آج یہاں پر پریس کلب کے اندر ہم نے پیش کیا، اور اس کے جو چیدہ نکات ہیں میں اب سب کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ یہ خدمت خلق کے عنوان سے تھا اور بہت اہم کانفرنس تھا، اور چترال انفارمیشن اینڈ ہیلپنگ فورم ایک غیر سیاسی، غیر فرقہ وارانہ، غیر و علاقائیت سے پاک ایک سماجی فورم ہے جو خالصتاً خدمت انسانیت کے مقصد کے تحت قائم کیا گیا۔ اس فورم کی بنیاد کووڈ-19 کے کٹھن دور میں محمد علی مجاہد کے ہمراہ چترال کے چند معزز بیوروکریٹس، سینئر صحافی حضرات، علماء کرام، وکلاء برادری، سیاسی رہنما اور سماجی اور ادبی شخصیات نے مل کر اس فورم کو بنایا تھا۔ اس فورم کے قیام کا بنیادی مقصد کووڈ-19 سے متاثرہ افراد کو محفوظ مقامات تک لے کر جانا تھا، کیونکہ سارے لوگ پھنس گئے تھے اس وقت، اور ان کو خوراک اور دیگر بنیادی ضروریات کی بروقت فراہمی کو یقینی بنانا تھا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور مخیر حضرات کے تعاون سے فورم نے نہایت قلیل مدت میں مؤثر انداز میں خدمات سر انجام دی اور لاکھوں روپے کی امدادی سرگرمیوں کو کامیابی سے پائے تکمیل تک پہنچائے۔ آج کی اس کانفرنس کا انعقاد کا مقصد چترال انفارمیشن اینڈ ہیلپنگ گروپ کو ایک مضبوط، پائیدار اور حکمت عملی پر مبنی ایک ادارہ بنانا ہے، تاکہ مستقبل میں منظم اور مؤثر انداز میں خدمت خلق کے منصوبے اس طرح جاری رکھے جا سکیں۔ اس کانفرنس میں متفقہ طور پر درج ذیل اہم فیصلے کیے گئے۔ چترال ویلفیئر فورم ہر قسم کے ہنگامی صورتحال میں، چاہے وہ چترال میں ہو یا چترال سے باہر ہو، پشاور میں ہو، لاہور، اسلام آباد، کراچی اور گلگت بلتستان، وہاں بالخصوص چترالیوں کی سپورٹ کو یقینی بنایا جائے گا اور دیگر مستحق افراد کی بھی خدمت کو جاری رکھا جائے گا۔ اس کے علاوہ فورم نے تعلیم، صحت اور سماجی آگاہی کے فروغ کے لیے ورکشاپس اور سیمینارز کا انعقاد کو بھی آگے لے کے جائے گا، اور نوجوانوں کو مثبت اور مفید تعمیری سرگرمیوں کی جانب راغب کرانے کے لیے مسلسل اپنا کوشش جاری رکھے گا۔ پشاور میں ایک کرائے کا مکان حاصل کیا جائے گا، جس کے لیے 10 لاکھ روپے کا آلریڈی انتظام ہو چکا ہے، اور یہ عمارت چترال انفارمیشن اینڈ ہیلپنگ گروپ کا ایک ہیڈ کوارٹر کے طور پر کام کرے گا، جہاں چترال سے پشاور آنے والے مریض، زیر تعلیم طلبہ اور روزگار کے تلاش میں آنے والے افراد کو بھی رہنمائی اور سہولت وہاں پر فراہم کی جائے گی۔ نوجوانوں کو جدید دور کے تقاضوں سے ہم آہنگ کرنے اور مایوسی سے نکال کر ترقی کے راہ پر گامزن کرنے کے حوالے سے مثبت سوچ کو فروغ دینے کے لیے کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور اور گلگت بلتستان کے مختلف علاقوں میں، بالخصوص چترال کے مختلف علاقوں میں ورکشاپس اور سیمینار منعقد کیے جائیں گے۔ چونکہ فورم رضاکارانہ بنیاد پر کام کرتا ہے، اس لیے مالی وسائل کی فراہمی اس کو حل کرنے کے لیے یہ فیصلے کیے گئے ہیں۔ چترال انفارمیشن اینڈ ہیلپنگ گروپ کا ممبر جو سرکاری ملازم ہے اور 16 اسکیل سے کم اس کی ملازمت ہے، تو وہ ہر مہینہ ہزار روپے ماہانہ چندہ جمع کرے گا، اور 17 اسکیل اور اس سے اوپر کے جتنے بھی سرکاری آفیسرز ہمارے اس گروپ کے اندر شامل ہیں، وہ کم از کم 2000 روپے ماہانہ اسی چندے کے اندر شامل کریں گے، اور چھوٹے کاروباری حضرات کم از کم 1000 روپے، جبکہ بڑے کاروباری حضرات جو ہمارے گروپ کا حصہ ہیں وہ کم از کم 2000 روپے ماہانہ اس گروپ کے عطیہ جمع کریں گے۔ فورم کے تمام مالی معاملات انتہائی ذمہ داری، شفافیت اور دیانتداری کے ساتھ انجام دیے جائیں گے۔ ہر 3 ماہ بعد آمدن و اخراجات کی مکمل تفصیلات تمام ممبرز کے ساتھ شیئر کیے جائیں گے، اور اوپن اکاؤنٹیبلٹی کا نظام پراپرلی امپلیمنٹ کیے جائیں گے۔ ان فیصلوں پر مؤثر عمل درآمد کے لیے کراچی، لاہور، اسلام آباد،
فیصل آباد، گلگت بلتستان، لوور اور اپر چترال کے لیے ذمہ داران کا بھی تعین کی گئی ہے اور فوکل پرسنز مقرر کیے گئے ہیں جن کے نام اور پورا لسٹ اور تمام ڈیٹیل ہم اپنے پیج کے اوپر بھی لگائیں گے اس پریس ریلیز کے ساتھ. اچھا، فورم کو مؤثر انداز میں چلانے کے لیے ایک ایگزیکٹو کمیٹی تشکیل دی گئی ہے جو منتخب اور منظور شدہ افراد پر مشتمل ہوگی. ایگزیکٹو کمیٹی ہر ماہ کم از کم ایک اجلاس منعقد ہوگا اور 1 سال کے لیے باہمی مشاورت سے کمیٹی کے سربراہ کا انتخاب کیا جائے گا. یہ تمام فیصلے آج 23 دسمبر 2025 کو سابق اپنی میٹنگز کی روشنی میں جو فیصلہ جات ہوئے تھے ان کی روشنی میں آج کے اس امپورٹنٹ دن کے وساطت سے آپ سب کے خدمت میں ہم پیش کر رہے ہیں. تو ہم سب کوشش کریں گے کہ ہمارے جتنے بھی نیک مقاصد ہیں ان کو منطقی انجام تک کامیابی سے پہنچانے میں ہم سب اس پر بھرپور محنت کریں گے اور اسٹرگل کریں گے. اور آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پیغام جاری کرنے کا مقصد چترال کے وہ لوگ جن کو انفارمیشن اینڈ ہیلپنگ گروپ کے حوالے سے انفارمیشن نہ ہو ان کو علم ہوگا، اور جن کو جہاں کوئی ایشو ہوگا اور جو ہمارے ساتھ ریلیٹڈ ہو یا ہم اس میں اپنا کوئی رول ادا کر سک رہے ہوں تو ان کو فائدہ ہوگا یہاں سے.